سنو گے خدا کی قسم حیران ہو جاؤ گے اس روایت کو سن کر. اب میں کمنٹ کیا کروں اس روایت پر, تمہیں ہدیہ کر دوں. میرے نبی نے کہا, صحیح کتاب کی روایت ہے, کسورا علی الکذابہ, آج کل جھوٹی حدیثیں گڑھ کر میری طرف منسوب کرنے والے بہت زیادہ ہو گئے ہیں. یعنی ہم تو سمجھے تھے کہ اس زمانے کا ہر ایک سچا ہے, یہ جھوٹے کہاں سے نکلا ہے؟ ہم تو یہی سمجھے تھے کہ زمانے رسول کے سارے رضی اللہ ہیں. دیکھو بھائی, بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوں میں. اچھا بھائی, تو جھوٹے ہیں کثرت کے ساتھ رسول کے زمانے میں. آج کیسے پتا چلے کہ کس نے جھوٹ روایت دی, کس نے سچ روایت دی؟ خدا کی قسم پورا دین مشکوک ہو کے رہ جاتا. میری اس بات کو اگر سمجھنا ہو نا تو جاؤ مدرسوں میں, جاؤ دارالعلوم, اور ان میں پوچھو کہ جناب قبلہ و کعبہ یہ علم الرجال کیا ہے؟ علم الرجال کیا ہے؟ وہ بتلائیں گے تمہیں کہ یہ راویوں کا علم ہے کہ کون سا راوی جھوٹا تھا, کون سا راوی سچا تھا. تو کہیں سب کو اچھا, مگر جھوٹا اور سچا ان کے نزدیک بھی ہے. بھائی سمجھ رہے ہو کہ کون جھوٹا ہے کون سچا ہے؟ علم الرجال, راویوں کا علم. تو راویوں کا علم اسی لیے رکھا گیا. اچھا, تو اگر سچوں کا تعارف نہ ہو, بھائی سننا, اگر سچوں کا تعارف نہ ہو تو قیامت تک سچی روایت کا پتہ نہیں چلے گا. اب دیکھو استدلال دے رہا ہوں میں اور بات آگے بڑھ رہی ہے, اس لیے کہ قرآن نے کہا یا سچوں کا تعارف ضروری ہے. دیکھو جب جھوٹے اتنی کثرت سے ہو گئے ہیں تو یا رسول اللہ آپ نے جھوٹوں کا تو تذکرہ کر دیا, پھر سچوں کا کہا قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان لانے والو, اے مومنین, اتقوا اللہ, متقی بن جاؤ, یعنی اے متقین, کونوا مع الصادقین, صادقین کے ساتھ رہو. مومنین صادقین کے ساتھ رہیں, متقین صادقین کے ساتھ رہیں. تو اب یہ صادقین وہ ہے جو مومنین سے بھی بلند ہے, متقین سے بھی. بہت سامنے کی بات ہے نا, اس میں کوئی منطق یا کوئی فلسفے کا پیش تو نہیں ہے نا. بھائی جب میں نے کہا کہ بھائی آپ بچے سے میں نے کہا کہ تم ان کے ساتھ رہو, تو یہ بڑے ہیں, یہ لک آفٹر کریں گے, تو ہمیشہ ساتھ رہو اس کے لیے کہا جاتا ہے جو بڑا ہو. تو آئے سارے متقیوں, بھائی توجہ رہے, آئے سارے متقین صادقین کے ساتھ رہو, آئے سارے مومنین صادقین کے ساتھ رہو. تو اب صادقین جو بھی ہو, وہ سچے جو بھی ہو, مومنین سے بھی بلند ہیں, متقین سے بھی بلند ہیں. تو کیا آپ کہنے کی ضرورت ہے کہ بھئی اتنے بلند کہ مومنین کے لیے امیر ہو, متقین کے لیے امام؟ لیکن نہیں بھائی, نہیں, مجھے آگے جا رہے. تو یہ تو میں آرگومنٹیشن کر رہا ہوں اور چاہ رہا ہوں کہ آج استدلال مکمل ہو جائے. بقائے دین پر, بقائے اسلام پر اب آیا ہوں میں, وہ تھی گفتگو بنائے اسلام کی, ٹھیک ہے نا. تو سچے تو کچھ ہیں. یا رسول اللہ بتا تو جائیے کہ وہ سچے کون ہیں. کہا اب بھی پوچھ رہے ہو؟ اچھا, اگر اب بھی سچے نہیں سمجھے ہو تو جب میں مباہلے کے میدان میں جھوٹوں پہ لعنت کرنے جاؤں, جب میں مباہلے کے میدان میں جھوٹوں پہ لعنت کرنے جاؤں, اس دن سچوں کو پہچان لینا. اور جب میرا نبی چلا ہے, بھائی کمال ہو گیا. تاریخ اسلام میں بہت کم موقع ہیں. ایک جگہ میں نے دیکھا کہ جب پیغمبر مکے کو فتح کرنے کے بعد سن 8 ہجری, دیکھو مباہلہ ہے سن 9 ہجری, فتح مکہ ہے سن 8 ہجری, جب مکے کو فتح کر لیا اور خانہ کعبہ کی چہار دیواری میں داخل ہوئے تو چھت پہ رکھے ہوئے بتوں کو دیکھا. کوئی بزرگ آگے بڑھے, کہا یا رسول اللہ میں توڑ دوں, یا رسول اللہ میں توڑ دوں. تو پیغمبر نے کہا بھائی تم ہٹ جاؤ. ان الذی عبدہ لا یقدر علی قلعہ, جس نے 40 برس انہیں پوجا ہو وہ ان کے اکھاڑنے کی کیفیت کے اوپر آ نہیں سکتا, وہ انہیں توڑ نہیں سکتا. اچھا, تو جذبہ تو ہے نا, میں سننا, جذبہ تو ہے کہ یا رسول اللہ میں توڑ دوں. بھائی جذبہ ہے, قدر کرو جذبے کی, خدا کی قسم قدر کرو. اب میں ظاہر ہے کہ مجھے مباہلے پر رکنا نہیں ہے, لیکن بقائے اسلام کو دکھلانا چاہ رہا ہوں. وہ بنائے اسلام تھی, اسلام کی بنیاد ڈالی گئی, اور اب اسلام کی بقا. کچھ تو چاہیے.
ٹھیک ہے نا. اچھا کل میں نے کہا کہ پیغمبر کہتا میرا یا علی میں ہے نا, ہم نہیں کہتا. یہ واحد مقام ہے جہاں کہا کہ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے. انسانوں کی تین ہی تو قسمیں, یا چھوٹے یا بڑے, اور بڑوں میں یا مرد یا عورت. تو چھوٹا, مرد, عورت, تین ہی قسمیں. تو جب رسول نے کہا کہ ابنانا ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے, تو اس سے مراد مخصوص بیٹے نہیں, سارے مسلمان بیٹے, سارے مسلمان بیٹے. دیکھو آیت کو ہٹایا جا رہا ہے, آیت کو آل محمد سے ہٹایا جا رہا ہے. تو مطلب یہ تھا کہ ہم سارے مسلمان بیٹے لائیں گے. اچھا بھائی ٹھیک, آگے کہا کہ ساری مسلمان عورتیں لائیں گے, نسانا, ساری مسلمان عورتیں میدان میں لائیں گے, تم اپنی ساری عیسائی عورتیں لاؤ, یہ مطلب ہے. اچھا بھائی نفس کا اس سے مراد مرد ہے کہ ہم سارے مسلمان مردوں کو لائیں گے, تو ہم اپنے ساری عیسائی مردوں کو لاؤ. دیکھو کیا کمال کا ترجمہ کیا ہے آیت کا, کیا کمال کی تفسیر بیان کی ہے. تو اب ابنانا سے مراد مسلمان بیٹے, نسانا سے مراد ساری مسلمان عورتیں, انفسنا سے مراد سارے مسلمان مرد. چاہا تھا بھائی یہ مباہلہ کب ہوا؟ 9 ہجری میں. پیغمبر اس کے بعد کتنا زندہ رہے؟ 1 برس. آخری زمانہ ہے نا, 9 ہجری آخری زمانہ ہے رسول کا, 1 برس زندہ اور رہیں گے, اس کے بعد دنیا سے تشریف لے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. چاہا تھا کہ آیت کو آل محمد سے ہٹائیں, لیکن بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گئے. سنو گے کہ وہ مصیبت کیا ہے بھائی, سنو گے کہ مصیبت کیا ہے بھائی. تم کہہ رہے ہو, میں نہیں, تم کہہ رہے ہو کہ ہم سارے مسلمان مردوں کو لائیں گے, ساری مسلمان عورتوں کو لائیں گے, سارے مسلمان بچوں کو لائیں گے, اور لے گئے 2 بچے, 1 مرد اور 1 عورت. تو کیا بھرے مدینے میں ان کے علاوہ کوئی اور مسلمان تھا ہی نہیں؟ اٹھنے دیں سن رہے ہو نا. تو فضائل کے ساتھ ساتھ عقیدے پر دلیل قائم ہوتی جائے. اچھا بھائی تو جھوٹے راوی تو ہیں, جھوٹے راوی ہیں, اس لیے ضرورت ہے کہ پیغمبر سچوں کو دکھلا جائے. دکھلا دیا سچوں کو, اور اب امام جعفر صادق علیہ السلام نے آواز دی. کہا فرزند رسول, کسی نے کہا دیکھو یہ ہیں بقائے دین والے, دین کو باقی رکھنے والے. فرزند رسول یہ جو آپ عجیب و غریب قسم کی روایتیں بیان کرتے ہیں, تو یہ آپ کہاں سے سن کے بیان کرتے ہیں؟ امام سے پوچھا, بھرے مجمع میں پوچھا. فرمایا حدیثی حدیث و ابی, حدیث و ابی حدیث و جدی, حدیث و جدی حدیث الحسین, حدیث الحسین حدیث الحسن, حدیث الحسن حدیث علی, حدیث علی عن رسول اللہ عن جبرائیل عن اللہ عن القلم عن اللہ. بھائی اتنا لمبا سلسلہ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ میں جو بیان کرتا ہوں وہ بیان کیا میرے باپ نے, اور اسے بیان کیا ان کے باپ نے, اور ان سے بیان کیا حسین نے, ان سے بیان کیا ان کے بھائی حسن نے, ان سے بیان کیا ان کے باپ علی نے, ان سے بیان کیا ان کے بھائی رسول نے, رسول تک پہنچایا جبریل نے, جبریل نے دیکھا لوح پر, لوح پہ لکھا قلم نے, اور قلم کو حکم دیا تھا اللہ نے. بھئی یہ بتلانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو یہی بتلانا تھا کہ جہاں سے رسول آیا ہے یہ حدیثیں بھی وہی سے آئی ہیں. سننا یہ ہے تقریر رک گئی, تقریر رک گئی. لیکن اب میں تو تمہیں بقائے دین بتلا رہا تھا, اب میں کہاں تک آل محمد کا تذکرہ کروں. لیکن اب یہ میری مجبوری ہے کہ دیکھو ایک گمراہی کا نظام چل رہا ہے جس کا کل میں تذکرہ کر رہا تھا, کہ وہ ضمانت نہیں لیتا, کہتا ہے اکفر کافر بن جا ابلیس, اور جب انسان کافر ہو جاتا ہے تو کہتا ہے خدا تجھ پہ لعنت کرے. اس کو کہتے ہیں فراڈ, ضمانت نہیں لیتا. اور آل محمد وہ ہیں جو دین کی بھی ضمانت لیتے ہیں اور دین پر عمل کرنے والوں کی بھی ضمانت لیتے ہیں.
بس زیادہ زحمت نہیں دوں گا، لیکن جس مرحلے پہ بات آ گئی ہے اس مرحلے پہ ایک جملہ تو کہوں گا. اب جتنا طاقتور ہے نا ابلیس، خدا کی قسم بہت طاقتور ہے. اگر دشمن میں، ابلیس سے بڑا دشمن تو کوئی نہیں ہے، دشمن میں کوئی کمال کی بات ہو تو تعریف تو کیا کرو بھائی، ہے یا نہیں بھائی؟ گمراہ ہے، کائنات کا سب سے بدترین جن ہے، بدترین مخلوق ہے کائنات کی، ہے نا؟ لیکن کتنا طاقتور ہے کہ انبیاء کے گھروں میں گھس جاتا ہے. آدم کے گھر میں گھس گیا، خدا کی قسم اگر نہ گھسا ہوتا تو قابیل کو گمراہ نہ کرتا. بھائی مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا کہ اب جو اس میں خوبی ہے وہ تو میں بیان کروں گا. اگرچہ جا رہا ہے گمراہ کرنے کے لیے، جرت بتلا رہا ہوں. اچھا، نوح علیہ السلام کے گھر میں گھس گیا، اگر نہ گھسا ہوتا تو بیوی گمراہ نہ ہوتی، بیٹا گمراہ نہ ہوتا. اچھا بھائی، اللہ نے بھی کمال کیا. جانتے ہو نا کہ وہ نوح علیہ السلام تو نبی ہے، بیوی کافرہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس پہ نبوت اثر انداز نہیں ہوئی، بیٹے پر کفر اثر انداز ہو گیا. کیا بات ہے! ماں کا کفر اثر کر گیا، باپ کی نبوت اثر انداز نہیں ہوئی. بھائی اسی لیے اللہ نے یہ طے کیا کہ ہر نبی کی ہر زوجہ کو صاحب اولاد نہیں کروں گا. خدا معلوم یہ داستان کہاں دہرائی جائے. بھائی سمجھ رہے ہو نا؟ تو اب گھس گیا بھائی، اس سے زیادہ تو وضاحت مقصود بھی نہیں ہے. گھس گیا، نوح کے گھر میں گھس گیا، یعنی کمال ہے. آدم کے گھر میں، نبیوں کے گھر میں گھس جاتا ہے. نبی جو آئے ہیں ہدایت کے لیے ان کے گھروں میں گھس جاتا ہے. اچھا بھائی، لوط کے گھر میں نہیں گھسا؟ گھس گیا حضرت لوط کے گھر میں. اگر نہ گھسا ہوتا تو بیوی گمراہ کیسے ہو جاتی؟ یہ ہے بے توجہ رہے. اور اب یہ ہے آخری نبوت، اور آخری نبوت کے بعد بقائے پیغام کا سلسلہ چلے گا. مالک بندوبست کیا ہے؟ کہیں گھس نہ جائے، کہیں گھس نہ جائے. کہاں تم اس کی بات کرتے ہو؟ میرا نبی چادر میں ہے، بیٹی ساتھ میں، نوازے ساتھ میں، داماد ساتھ میں. ابلیس تو ابلیس ہے، ذرا جبریلی اجازت کے بغیر گھس کے دکھلا دے. چادر میں بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے. چادر موبائل میں بھی ہے. سلمان نے جا کے چادر ڈالی تھی. چادر آئے تطہیر میں بھی ہے، حدیث کسا میں بھی چادر ہے. اب میں سوچتا رہا، خدا کی قسم سوچتا رہا کہ بھائی سننا، یہ جملہ پہنچ جائے میں اجازت لے لوں کہ بھائی کیا بغیر چادر کے یہ طہارت کا اعلان نہیں ہو سکتا تھا؟ ضروری تھی کہ چادر ضرور ڈالی جائے. ایتینی بالکسائل جمانی بغتینی، بے چادر لاؤ بیٹی، چادر لاؤ. تو بغیر چادر کے اعلان ہو جاتا؟ نہیں، چادر ضروری تھی. چادر ضروری تھی. اور چادر کیوں ضروری تھی؟ دیکھو بھائی، اب اللہ کا مزاج تو اللہ کا مزاج ہے. کل یوم ہوا فی شان. کہنے لگا للہ المشرق والمغرب، ساری جہتیں اللہ کی ہیں، شمال جنوب مشرق مغرب جو کچھ بھی نا سب اللہ کی ہیں. اینما تولوا فثم وجہ اللہ. یہ جو چار ہیں نا، شمال جنوب مشرق مغرب، یہ سب اللہ کی جہتیں ہیں. لیکن کمال یہ ہے کہ جہتیں سب ہیں میری، چاروں میری ہیں. لیکن تین طرف پڑھو گے نماز باطل ہے، ایک طرف پڑھو گے نماز درست ہے.